بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے پہلے انتہائی افسوسناک خبر، ارشد شریف جو پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ تھے، کینیا میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے میں تو صبح نماز پڑھ کے میں جب نماز پڑھنے کے بعد جب میں دیکھ رہا تھا اپنا موبائل، اور میں نے جب ٹویٹر کے اوپر اور میں نے جب میڈیا کے رپورٹس کو دیکھا تو یہ بڑی شاکنگ خبر تھی کہ جی ان کو وہاں پہ گولی مار کے تو ان کو وہاں پہ مطلب ہے کہ جہاں بھاگ کر دیا گیا کینیا میں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مختلف قسم کی اسپیکولیشنز ظاہر ہے جاری ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، اور ظاہر ہے بڑی شاکنگ خبر تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا کس طرح سے، کیونکہ جب ارشد شریف یہاں سے گئے تو پہلے میرے خیال ہے شاید وہ دبئی میں تھے، اور جنرلی یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ وہ لندن میں ہیں، یو کے میں ہیں، لیکن اب خبر یہ آئی کہ کل ان کی کینیا میں ان کو جو ہے وہ گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اور پھر جس قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا میں تو انتہائی رسپانسبل قسم کی اسپیکولیشن ہوتی ہے، انفارچونیٹلی وہ بڑی ہو رہی تھی اور سب کچھ، تو لیکن اس دوران جو ایک خبر اب سارے ٹیلی ویژن چینلز چونکہ چلا رہے ہیں تو اس لحاظ سے چونکہ میں نے خود بھی کینیا کا ایک اخبار ہے اسٹار، تو اس کی خبر ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی، اور یہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا بھی تمام ٹیلی ویژن چینلز، مطلب ہے کہ وہ جیو ہو، اے آر وائی ہو، دنیا ٹی وی ہو، ہر ٹیلی ویژن چینل اب یہی خبر چلا رہا ہے، تو اس لحاظ سے میں یہ شیئر کر رہا ہوں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے جب تک یہ خبر کی ان کا ایک گورنمنٹ کا ویو، جب تک کینین گورنمنٹ کا یا کینین پولیس کا فارمل ویو نہیں آ جاتا، ہمیں اسپیکولیشن سے کم از کم ہر قسم کی اسپیکولیشن سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن جو ان کے میڈیا کے لحاظ سے پولیس کے وہاں پہ ان کے جو پولیس کے چیف ہیں واٹ ایور جو بھی ہے، ان کو کوٹ کر کے جس قسم کی بات کی گئی کینیا، اور جو کہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی ہے، وہ یہ کہ جی یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا، اور وہ یہ کہ جی یہ جو ارشد شریف تھے وہ ٹریول کر رہے تھے، اور ان کو پولیس نے سر پر گولی مار کر مطلب ہے کہ قتل کر دیا۔ اور وہ اس قسم کی بات تھی کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ٹریول کر رہے تھے اور وہ کسی گاڑی میں جا رہے تھے، اور اس قسم کی خبر میں مطلب اس کا خبر اس قسم کی ہے کہ اس قسم کی رپورٹ وہاں پہ پولیس کے پاس تھی کہ جی ایک کسی بچے کا اغوا ہوا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے جیسے چیک پوسٹ یہاں پہ لگائی جاتی ہیں تو وہاں پہ چیک پوسٹ لگائی ہوگی، تو اس میں یہ ہوا کہ جی جس گاڑی میں ارشد شریف سفر کر رہے تھے تو اس میں اس کو روکا گیا، اور شاید وہ نہیں رکی اور وہ آگے چل پڑی، اور تو وہاں پہ انہوں نے اس کی پولیس جو ہے انہوں نے اس نشانہ مطلب اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا جو کہ ان کے سر کے اوپر گولی لگی ارشد شریف کو، اور وہ وہاں پہ ان کے وہ جاں بحق ہو گئے، اور اس طرح سے ان کا یہ رپورٹ کینین میڈیا کے لحاظ سے کینین پولیس کو کوٹ کر کے دی جا رہی ہے، اور یہی چیز سب ہر طرف رپورٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کے اوپر یہ ہے کہ جی آج ہی شاید ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کینین پولیس کی طرف سے اور جو بھی ان کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کی طرف سے ایک فارمل بیان بھی جاری ہو جائے گا، تو اس لحاظ سے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی کلمہ گو فوت ہوتا ہے ہمیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ارشد شریف کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے، ان کی والدہ ہیں، ان کی جو وائف ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ دکھ مطلب ہے کہ اس دکھ کے موقع کے اوپر صبر جمیل عطا فرمائے، آمین، یہ ہماری دعا ہے۔ اور باقی اس لحاظ سے یہ کہ جی جس قسم کی بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی مطلب بہت سی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ صرف اپنے شک کی بنیاد کے اوپر ہمیں بہت سی چیزیں نہیں کہنی چاہیے، بیکاز ہو سکتا ہے کہ جب حقیقت کھلتی ہے تو حقیقت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جس طرح میں اس لحاظ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کی اسپیکولیشن صبح سے ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے آپ کا ایک دم سے جب دماغ ہے آپ کا اس طرف جاتا ہے، جس طرف بھی لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ صرف شک کی بنیاد کے اوپر یا صرف چونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے آپ بہت سے لوگوں نے تو بڑی پکے طریقے سے بڑی مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور باقی وہی والی بات میں کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے لیے اور ہمیں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
یہ جو ہے ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، یہ سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں۔ اور ہمارا جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جس قسم کا بھی ہے، یہ سب سے ضروری بات یہ ہے، کیونکہ ہم ظاہر مسلمان ہیں، ہمارا آخرت کے اوپر ایمان ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے دوسرے مسلمانوں کی طرف بھی، کہ اور جو بھی مسلمان فوت ہو جائے، اور پھر اس کی طرف جیسے میں نے کہا کہ جو بھی فوت ہو جائے، آپ کے اس سے اختلاف ہوں نہ ہوں، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، واٹ ایور جو بھی ہے، آپ کوئی مسلمان جب فوت ہو جائے، جو کلمہ گو فوت ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اچھا، اس کے بعد جو جس ایشو کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، وہ عمران خان صاحب کے 2 کیسز، ایک سپریم کورٹ میں اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دونوں بڑے اہم کیسز تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب لاسٹ ویک سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ جی جو آڈیو لیکس ہیں ان کی تحقیقات کے لیے انہوں نے درخواست دی تھی وہاں پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کی تحقیقات کے لیے ایک مشن بنایا جائے، اور اس میں اور بھی چیزیں جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، تو وہ درخواست جو ہے وہ انہوں نے، رجسٹرار نے اعتراضات لگا کے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ریلیونٹ فورم میں جائیں۔ اب مجھے نہیں پتا، اب ظاہر ہے وہ جو بھی ریلیونٹ فورم ہوگا، پتہ نہیں وہ ہائی کورٹ ہوگا وٹ ایور، تو سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کے اوپر جو کمیشن بنانے کی ان کی درخواست تھی وہ واپس کر دی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے والے دن عمران خان صاحب نے جو توشہ خانہ کا ان کا کیس تھا، اس کے خلاف انہوں نے پٹیشن دائر کر دی تھی۔ آج اس پٹیشن کو سنا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ علی ظفر صاحب پیش ہوئے عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر۔ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی آپ معطل کر دیں جو فیصلہ ہے ان کا۔ تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آبجیکشن لگائے ان کے پٹیشن کے اوپر، اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو سنتے ہوئے انہوں نے آبجیکشنز کے بارے میں ان کا حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے معطل کر سکتے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں آیا، جو آپ پہلے سرٹیفائڈ کاپی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لے کے آئے، لیکن وہ کہہ رہے تھے، علی ظفر صاحب کا کہنا تھا کہ جی اس آرڈر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن اپنا آرڈر تبدیل کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس بات کے اوپر ایگری نہیں کیا، چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ فیصلے کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں، اور ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ابھی فیصلہ آیا ہی نہیں اور ہم اس کو معطل کر دیں، تو جب تک آتا ہے فیصلہ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی ہم کر دیں گے۔ تو فیصلے کی تبدیل کرنے والی بات کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل یہ جو فیصلہ لکھا گیا یہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے، اور یہ میرے پاس اس کی کاپی کوئی 2 دن پہلے آ چکی تھی، اور جو کہ میں نے ظاہر ہے جیو کے ساتھ اور اپنے گروپ کے ساتھ میں نے تو خبر فائل نہیں کی لیکن شیئر بھی کر دی تھی۔ اس میں سائن کا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک ان کے ممبر ہیں، وہ لاہور میں ان کی وائف بیمار تھیں ڈینگی کی وجہ سے شاید، تو وہ چلی گئی تھی، تو ان کے سگنیچرز کا مسئلہ تھا صرف، اور وہاں پھر وہ چونکہ وہاں پہ خود گئے، ایک کسی الیکشن کمیشن کے نمائندے کو بھیجا گیا اور وہ سائن کروا کے آئے، تو اس لحاظ سے یہ ڈیلے ہوا، ورنہ ادروائز وہ لکھا جا چکا ہے فیصلہ، اور اس میں یہ تبدیلی والی باتیں میری انفارمیشن کے مطابق بالکل غلط ہیں، اور وہ فیصلہ وہی ہوگا دیکھیے گا جو آلریڈی ریفلیکٹ ہو چکا ہے، جس کے اوپر جیو رپورٹ کر چکا ہے، جنگ اور نیوز میں خبر اس کے اوپر ریفلیکشن آ چکا ہے، آپ دیکھیے گا کہ وہی چیز ہے، اور اس میں صرف وہ سائن والا مسئلہ تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہوگی کہ میں صرف آپ کو انفارمیشن دے دوں اس میں کہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو کہ بحث کی جا رہی تھی کہ کتنے عرصے کے لیے عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، تو میری اطلاعات ہیں، اور میں الیکشن کمیشن کے سورسز کے لحاظ سے آپ کو بتا دوں کہ کوئی اس قسم کی بات ہے کہ ابھی تو ان کا اسی اسمبلی کے لحاظ سے، اسی سیٹ کے لحاظ سے، اپنی جو میاں والی کی سیٹ تھی اس کے لحاظ سے ظاہر ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، مطلب اسی اسمبلی کے ٹینیور کے لحاظ سے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، لیکن یہ جو 1-2 دن میں ہو سکتا ہے، کل 1-2 دن میں عمران خان صاحب کا جو کیس ہے، جو کہ اس کا کرمنل اسپیکٹ ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریفر کر دے گا سیشن کورٹ کو، اسلام آباد کی سیشن کورٹ کو، اور وہاں پہ اس کا ٹرائل ہوگا، شاید 120 دن کا ہے، وہ بھی ان کے لیے پیریڈ ہوتا ہے۔ تو اس جو ٹرائل ہوگا، جو کرمنل اسپیکٹ ہے اس کے نتیجے کے اوپر عمران خان صاحب کی اگر ان کو سینٹنس ہوتی ہے اور ان کے خلاف ڈیسیژن آتا ہے، تو پھر وہ جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ شاید 5 سال یا اس طرح کچھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس میں ایک کچھ فیکٹس تھے اس کیس میں، تو میں نے سوچا کہ ان 2 ایشوز کے اوپر بات کر لوں، اور پھر آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ سب لوگ جو ہیں ارشد شریف صاحب کی یہ جو سانحہ ہوا ان کے ساتھ، اور جس طرح سے مطلب ہے کہ جس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی، اور جس طرح سے ظاہر ہے وہ کینیا میں گئے اور سب کچھ اس طرح ہوا، اس کا بڑا افسوس ہے، اور سب کو اس چیز کا، ویسے میں آپ کو بتاؤں
کہ بڑا دکھ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہی والی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حادثے کی موت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی زندگی اور اسلام کی موت، ہم سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔